فتنہ و فساد اور کیسے پھیلتا ہے؟ مذہب کے رہنماؤں کو، ہمارے مذہب کے رہنما ہیں، ہمارے مولوی ہیں، اگر ان کو کوئی برا بھلا کہے تو ہمیں دکھ ہوتا ہے، اس لیے کہ یہ مذہب اسلام کے پیشوا ہیں۔ صحابہ کو کوئی برا بھلا کہے ہم برداشت نہیں کرتے، اس لیے کہ وہ ہمارے پیشوا ہیں۔ تابعین کو کوئی برا بھلا کہے ہم اس کو برداشت نہیں کرتے، اس لیے کہ ہمارے پیشوا ہیں۔ تابعین کو کوئی برا بھلا کہے ہم برداشت نہیں کر سکتے، ہمارے پیشرو ہیں۔ اماموں کو کوئی برا بھلا کہے ہم برداشت نہیں کر سکتے، اس لیے کہ وہ ہمارے امام ہیں۔ امام ابو حنیفہ ہمارے امام، امام شافعی ہمارے امام، امام احمد بن حنبل ہمارے امام، امام مالک ہمارے امام۔ کوئی کسی امام کی اگر توہین کرے ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے، اس لیے کہ وہ ہمارے پیشرو ہیں۔ یہ تو کچھ یاروں کے ہاں چلتا ہے کہ ان کے ہاں امام نے نبی کا درجہ لے لیا، بلکہ سارے امام بیکار ہیں، کوئی ابلیس ہو جاتا ہے، کوئی کچھ ہو جاتا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں تو مسئلہ یہ ہے کہ تمام کے تمام ائمہ ہمارے نزدیک محترم ہیں، اور جن کا قیاس، جن کا اجتہاد ہمیں قرآن و حدیث میں کوئی مسئلہ نہیں ملا، جن کا اجتہاد قرآن و حدیث کے زیادہ موافق ہے ہم لے لیتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قیاس اور اجتہاد اگر قرآن کے موافق ہے ہم اس کو لے لیتے ہیں۔ امام مالک کا ہے تو ان کا لے لیتے ہیں، امام شافعی کا ہے تو ان کا، امام احمد بن حنبل کا ان کا لے لیتے ہیں۔ ہم چاروں اماموں کو مانتے ہیں، چاروں اماموں کو مانتے ہیں۔ عجیب بات تو یہ ہے کہ ہم چاروں امام کو مانتے، کوئی اماموں کو نہیں مانتے، اور جو صرف ایک کو مانتے، تین کا انکار کرتے تو ہم اماموں کو مانتے۔ یہ بھی کتنا بڑا جھوٹ ہے، اسی طرح جھوٹ ہے جیسا کہ وہ بولتے ہیں کہ یہ کتاب فتنہ پھیلانے والی ہے، اسی طریقے سے وہ کہتے ہیں کہ یہ جماعت فتنہ پھیلانے والی ہے۔ جیسے وہ بہت بڑا جھوٹ ہے اس طرح یہ بھی بہت بڑا جھوٹ ہے۔ جیسے وہ بہت بڑا ظلم ہے کتاب کے ساتھ، ویسے اس جماعت کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ اماموں کا انکار کرتی ہے، اماموں کی گستاخ ہے، اسی طریقے سے ظلم ہے اس جماعت کے اوپر، جس طرح قرآن کے اوپر یہ کہنے والے یہ کہہ کر ظلم کرتے ہیں کہ کتاب فتنوں کا ہوا دیتی ہے، اشانتی پھیلاتی ہے، بدامنی پھیلاتی ہے۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ فتنہ کیسے پھیلتا ہے؟ جب کسی مذہب کے رہنماؤں کو، ان کے معبودوں کو برا بھلا کہا جائے۔ کسی مذہب کا کوئی شخص کسی کی پوجا کرتا ہے، اس کا معبود ہے، اب اس کو اگر برا بھلا کہو گے تو فتنہ فساد تو ہونے والا ہے۔ ارے ہمارے معبود کو جس کی ہم پوجا کرتے تھے، ارے دیکھو یہ لوگ ہمارے معبود کو برا کہہ رہے تھے، کھدیڑو ان کو، پکڑو ان کو، مارو ان کو، یہ۔ لیکن قرآن حکیم کہتا ہے نہیں، اس کی اجازت نہیں ہے۔ جو لوگ جس کو اپنا معبود بنائے ہوئے ہیں اس معبود کو برا بھلا کہنے کی اجازت نہیں ہے۔ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر کے وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ، جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر کے دوسروں کو اپنا معبود بنائے ہوئے ہیں تو ان کے معبودوں کو برا بھلا مت کہو۔ انسلٹ not those whom they worship besides Allah. Insult not those whom they worship besides Allah. اللہ کے علاوہ جن کی وہ پوجا کرتے ہیں ان کی شان میں گستاخی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ فتنہ وہاں پھیلتا ہے جب کسی مذہب کے معبود کو برا بھلا کہا جائے۔ یہاں تو منع کر دیا گیا ہے کہ ان کے مذہب کے معبودوں کو برا بھلا مت کہو۔ یہاں رک کر کے ایک اعتراض کا جواب میں دے دیتا ہوں۔ اعتراض پیدا ہوا کہ پھر تو قرآن نے یہ کہا ہے کہ الہم ارجل یمشون بہا ام لہم ایدی یبطشون بہا ام لہم آذان یسمعون بہا، ارے ان کے ہاتھ ہیں کہ یہ پکڑتے ہیں، ان کے آنکھیں ہیں جو یہ دیکھتے ہیں، ان کے کان ہیں جو سنتے ہیں۔ یہ برائی نہیں ہے، یہ اظہار حقیقت ہے۔ نکتہ یاد رہے، اظہار حقیقت میں اور برا کہنے میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ یہ اظہار حقیقت ہے کہ یہ چل نہیں سکتے، اظہار حقیقت ہے کہ بول نہیں سکتے، اظہار حقیقت ہے کہ سن نہیں سکتے۔ یہ برائی نہیں ہے، یہ اظہار حقیقت ہے۔ جو لوگ اظہار حقیقت کو اور گالی کو، گستاخی کو گدمٹ کر دیتے ہیں، فتنہ وہاں پھیلتا ہے۔ قرآن حکیم بولتا ہے اظہار حقیقت میں اور برا کہنے میں دونوں میں فرق کرو، دونوں کو گدمٹ مت کرو، مڈل اپ مت کرو، نہیں تو فتنہ پھیل جائے۔ فتنہ کہاں پھیلتا ہے؟ جہاں کچھ لوگ ایک چیز کے بارے میں بولیں
یہ ہمارا ہے، یہ ہمارے، تمہارا نہیں، فتنہ پھیلتا ہے. ہماری کیوں نہیں ہے؟ سامنے والا بول سکتا ہے، فتنہ پھیل سکتا ہے. اب ہم یہ کہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، ہمارا رب اللہ ہے. اب سامنے والا کہے کہ دیکھو اللہ کو یہ اپنا رب مان رہے ہیں، یہ دیکھو ہمارا انسلٹ کر رہے ہیں. قرآن حکیم نے پہلے ہی کہہ دیا کہ میں صرف مسلمانوں کا رب نہیں ہوں. قرآن حکیم نے اللہ کے بارے میں فرمایا کہ اللہ صرف مسلمانوں کا رب نہیں ہے. الحمدللہ رب العالمین، رب المسلمین نہیں، رب المومنین نہیں. جھگڑا ختم. سب کا ہے، سب کا ہے تو جھگڑا کا ہے گا؟ سب کا ہے تو جھگڑا کا ہے گا؟ اچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں 100 گریٹ آدمیوں کے بارے میں ایک شخص نے کتاب لکھی. لکھنے والا عیسائی ہے. فرسٹ نمبر کس کو دیا؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حالانکہ عقیدتاً کیا ہے؟ وہ عیسائی ہے. حضرت مسیح نے مریم کو لانا تھا فرسٹ نمبر پہ، لیکن فرسٹ نمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا. برابر؟ یعنی وہ بھی مانتے ہیں کہ بہت ہی عظیم الشان شخصیت تھی، اس میں کوئی شک نہیں. اب ہم یہ کہیں کہ وہ صرف ہمارے ہیں؟ اللہ نے فرمایا جس طرح میں صرف تم لوگوں کا رب نہیں ہوں، میں سب کا رب ہوں، ایسے میرا رسول بھی صرف تمہارا نہیں ہے، سب کا ہے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. یہ جھگڑا بھی ختم ہو گیا. مسلمان ہی نہیں کہہ سکتے میرا رسول ہے، تم بھی بول دو نا میرا رسول ہے. جھگڑا کا ہے گا؟ ہم بولتے ہیں ہمارا اللہ، تم بولتے ہو ہمارا اللہ، ہمارا بھی رب ہے. جھگڑا کا ہے گا؟ اللہ کے بارے میں بھی جھگڑا ختم کر دیا قرآن نے، رسول کے بارے میں بھی جھگڑا ختم کر دیا قرآن نے. اب خود قرآن کے بارے میں جھگڑا. آپ کہیں قرآن ہماری کتاب ہے، اتنی شاندار کتاب ہماری ہے، مسلمانوں کی ہے. قرآن حکیم بولتا ہے ایسا بھی نہیں ہے، میں صرف تمہارا نہیں ہوں، میں تو ہدی للناس ہوں، تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہوں. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس، تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے. بتائیے جھگڑا یہاں ختم. کتاب کے بارے میں جھگڑا ہوتا ہے، انبیاء کے بارے میں، پیشروں کے بارے میں جھگڑا ہوتا ہے، معبودوں کے بارے میں جھگڑا ہوتا ہے. یہ جھگڑے تو قرآن حکیم ختم کر رہا ہے. بابا تم کیسے کہہ رہے ہو کہ فتنہ کو ہوا دے رہا ہے؟ یہ تو الٹی بات کہہ رہے ہو، الٹی گنگا بہا رہے ہو. جھگڑا یہاں بھی پیدا ہوتا ہے، شانتی پھیلتی ہے، امن و امان درہم برہم ہوتا ہے. میں اعلیٰ درجے کا، تو مجھ سے چھوٹا. اونچ نیچ جس کو بولتے ہیں، اونچ نیچ. تو پیر میں رہنے کے قابل ہے اس لیے کہ تو دیوتا کے پیر سے پیدا ہوا ہے. ہم لوگ دیوتا کے سر سے پیدا ہوئے ہیں، ہم لوگ حکومت کرنے کے لیے ہیں. جھگڑا یہاں پیدا ہوا اونچ نیچ سے. قرآن حکیم کیا کہتا ہے؟ ایسا نہیں ہے، سب برابر ہو. یا ایھا الناس، دنیا کے تمام انسانوں، کسی بھی مذہب کے ماننے والے تم ہو. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی. ایک مرد اور ایک عورت کی اولاد. تو چھوٹے بڑے کا مطلب کیا ہوا؟ اور یہ جو شعوب ہے، قبائل ہے، یہ تو صرف تعارف کے لیے ہے. بڑا کون ہے؟ آؤ معیار بتاتا ہوں. تم میں جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرے، تم میں جو سب سے اچھا آدمی ہے، وہ سب سے اچھا، سب سے بڑا وہی ہے. یہاں بڑے ہونے کا معیار بتایا گیا. نہ تو بڑا نہ یہ بڑا. بڑا کون؟ جو سب سے اچھا آدمی ہے، وہ سب سے بڑا. خلقی طور پر، پیدائشی طور پر کوئی چھوٹا اور بڑا نہیں. اقبال نے بڑی اچھی بات کہی ہے. کہتا ہے ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز. محمود بادشاہ کا نام تھا اور ایاز اس کے غلام کا نام تھا. نماز میں غلام اور بادشاہ دونوں ایک ساتھ کھڑے ہو جاتے. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز. نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز. بندو صاحبو محتاجو غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے. انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہو. جھگڑا یہاں بھی ختم ہو گیا. اونچ نیچ کی بنیاد ختم کر دی قرآن حکیم نے. کوئی تمہارے ساتھ برائی کرے، تم اس کے ساتھ برائی کرو. جھگڑا یہاں بھی پیدا ہوتا ہے.
ایک محاورہ ہے نا، اینٹ کا جواب پتھر سے، ایسا نا، اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے، ایسا بولتی ہیں. قرآن حکیم کہتا ہے نا، یہ اصول ہمارے یہاں نہیں ہے. قرآن کا بھیجنے والا رحمان و رحیم، جس کے اوپر قرآن اترا وہ رحیم، اولین مخاطب رحمہ، یہ کتاب خود رحمت. اس کے اندر بھلا اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کی تعلیم کیسے ہو سکتی ہے؟ پھر کیا تعلیم ہے؟ اینٹ کا جواب پھول سے دیا جائے. کوئی اینٹ مارے تو اسے پھول پیش کیا جائے، برابر ہے. اور اگر تمہیں کوئی گالی دے تو گالی کا جواب گالی سے مت دو. پہلے آیت قرآن ہے، اس کے بعد حدیث پاک. آیت قرآن اس طرح وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، نیکی اور بدی، اچھائی اور برائی دونوں برابر نہیں ہو سکتے، برابر. ادفع باللتی ہی احسن، تمہارے ساتھ کوئی برائی کرے تو برائی کا جواب بھلائی سے دو. یہ دیکھیے، یہ تعلیم ہے. یہ تو ہوئی آیت قرآن. حدیث پاک اس طرح وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان الیہود اتوا النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقالوا السلام علیکم قال وعلیکم فقالت عائشة رضی اللہ تعالی عنہا السلام علیکم ولعنکم اللہ وغضب اللہ علیکم. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہلا یا عائشة علیک بالرفق وإیاک والعنف او الفحش. فقالت اولم تسمع ما قالوا قال اولم تسمع ما قلت رددت عليهم فيستجاب لي فيهم ولا يستجاب لهم فيا. رواه البخاری في کتاب الدعوات. حضرت امام بخاری جہاں دعاؤں کا بیان ہے کتاب الدعوات میں اس حدیث کو لائے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی، بڑا پیارا واقعہ لے کر کے جاؤ، آج یہ حدیث لے کر کے جاؤ. حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ کچھ یہودی آئے، بھی مولانا نے اس کی طرف اشارہ کیا، میں حدیث پاک سے اس کی تفصیل بیان کر رہا ہوں کہ کچھ یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. آتے ہی بولے السلام علیکم، زبان کو تھوڑا گھما کر بولتے السلام علیکم. اچھا، اگر السلام علیکم لام تھوڑا سا نہ نکالا جائے تو السلام کا معنی ہوتا ہے سلامتی، اور علیہ کا معنی تیرے اوپر سلامتی ہو، اور تھوڑا لام ادھر ادھر ہوا تو کیا ہو جاتا السلام علیکم تیری موت ہو. ہم کیا کرتے ہیں آج؟ ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ملتا ہے، ایک مسلمان بولتا ہے السلام علیکم، کہتے ہیں السلام. اب لام نکلا کہ نہیں نکلا، اس کا مطلب کیا ہے، جواب دینے والے نے کیا جواب دیا معلوم نہیں. خلوص تو ختم ہو گیا نا. کسی شاعر نے بڑی اچھی بات کہی ہے، سنیں آپ مجھے سنیں. کسی شاعر نے بڑی اچھی بات کہی ہے، رخصت ہوئی خلوص کی خوشبو زمین سے، رخصت ہوئی خلوص کی خوشبو زمین سے، اب ہم کہاں مشین ملے ہیں مشین سے. ایک مشین بولتی ہے السلام علیکم، وعلیکم السلام، یہ دونوں مشینیں ملی اور جڑا ہوئی. رخصت ہوئی خلوص کی خوشبو زمین سے، اب ہم کہاں مشین ملے ہیں مشین سے. ایک مشین بولتی ہے السلام علیکم، وعلیکم السلام، اب لام نکلا کہ نہیں نکلا معلوم نہیں. یہ لوگ آئے، کہا السلام علیکم، لام حذف کر دیا، یعنی نبی کو بد دعا دی، تیری موت ہو. جواب کیا دینا تھا نبی کو؟ تمہاری موت ہو. بد دعا کا جواب بد دعا سے. تعلیم دیکھیے، انہوں نے کہا السلام علیکم، نبی نے کہا وعلیکم. السلام کو اپنی زبان سے نہیں نکالا. اللہ، انہوں نے کیا کہا؟ السلام علیکم، موت ہو تیری. آپ نے کیا فرمایا؟ وعلیکم. سام اپنی زبان سے نہیں نکالا. جو حیادار ہوتے ہیں اور نیک طبیعت کے ہوتے ہیں، جو جھگڑا نہیں چاہتے، وہ معاملے کو ایسے ہی ٹال دیتے. قرآن حکیم نے عباد الرحمن کی تفسیر ایسے ہی کی ہے، وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما. بھائی تو ہی بڑا جا. واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما. جاہل لوگ جب مخاطب ہوتے ہیں تو کہتے ہیں السلام علیکم، السلام علیکم، جاؤ تم ہی بڑے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حیادار کون، رحم دل کون؟ دشمن کو بھی دیکھیے بد دعا نہیں دے رہے. بیوی تھوڑی برداشت کرتی ہے. جو لوگ بڑے سیدھے سادے ہوتے ہیں نا، بیویاں بڑی سخت ہوتی ہیں. حضرت عائشہ سن رہی تھی، دیکھا کہ نبی نے کچھ جواب نہیں دیا ہے، اور انہوں نے کیا کہا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ، امت کا آدھا علم دیا گیا تھا، امت کا آدھا علم دیا گیا تھا.
بڑے بڑے فقہائے صحابہ کے اوپر نقد کرتی تھی، بڑے بڑے فقہائے صحابہ کے اوپر نقد کرتی تھی. علم کا یہ عالم تھا ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور یہ ان باسعادت اشخاص میں سے ایک ہیں جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 1000 سے زائد احادیث روایت کرنے کا شرف حاصل ہے. ان میں سے ایک ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بہت بڑی عالمہ ہے امت کی. حدیث میں انف کا لفظ آیا ہے، لیکن لغت میں دیکھا گیا تو عین پر پیش ہے اور نون پر سکون ہے، انف کا لفظ ہے. اور ابو داؤد کی غالباً ایک روایت میں انف دیکھا میں نے، عین پر اور نون پر زبر ہے. انف پڑھ سکتے اور انف بھی پڑھ سکتے. تو ایاک والعنف، انف کا لفظ آپ ڈکشنری میں دیکھیں گے نا تو آگے لکھا ہوگا تشدد، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں وائلنس. برابر؟ انگریزی لغت اگر ڈکشنری دیکھیں گے تو انف دیکھیں گے تو آگے لکھا ہوگا وائلنس. اور ایاکا کا مطلب دور رہو نان وائلنس، یعنی نان وائلنس کی تعلیم ہمارے نبی نے دی ہے. گاندھی جی نے تو صرف پرچار کیا ہے. نان وائلنس کی تعلیم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے. وہ ایاک والعنف کا اور کوئی ترجمہ ہی نہیں ہو سکتا سوائے اس کے. نان وائلنس کرو، اہنسا برتو، ہنسا سے دور رہو، وائلنس سے دور رہو. بتائیے نبی اگر یہ کہے وَإِيَّاكَ وَالْعُنْفَ، وائلنس سے دور رہو، تشدد سے دور رہو، اگر نبی کی یہ زبان ہے، حدیث میں یہ موجود ہے، تو کیسے کوئی کہتا ہے کہ قرآن فتنوں کو ہوا دیتا ہے؟ اور نبی فتنوں کو ہوا دینے کے لیے آیا تھا، بدامنی پھیلانے آیا تھا. جو سراسر نان وائلنس کا قائل ہو، اہنسا کا قائل ہو، اور گاندھی اسی کا پرچارک ہو.